انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے درجے برابر نہیں ہیں، بے شک کچھ انبیاء کے درجے بلند ہیں کچھ دوسروں سے، بے شک قرآن کریم میں ہے، اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ وہ ہیں جن کو بہت درجے بلندی عطا کی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ درجہ کے اندر سارے نبی برابر نہیں، نبوت و رسالت کے لحاظ سے تو سب ایک ہیں، ہاں، لیکن درجے اپنے اپنے، مرتبے اپنے اپنے ہیں، اور مراتب میں درجات میں انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ تو اب یہ بات یقینی قطعی ہو گئی کہ انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر اور یہ فضیلت مرتبہ میں درجہ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے درجہ کے لحاظ سے یعنی بلند و بالا، سب نبیوں سے اعلیٰ وہ ہمارے نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے، سارے نبیوں سے حضور افضل و اعلیٰ ہیں، سارے رسولوں سے حضور افضل و اعلیٰ۔ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ ان پانچ کو کہتے ہیں اولو العزم، اولو العزم، مرسلین، سین پر ضبط، اس کا یہ نام ہے نا ان کا، اولو العزم مرسلین۔ ترجمہ ناموں کا نہیں بتایا جاتا، ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، نام یاد رکھو۔ مرسلین یہ کتنے رسول ہیں؟ پانچ، یہ سب سے اعلیٰ ہیں، ان کے بعد دوسرے رسول ہیں، پھر نبی ہیں، ٹھیک ہے، بس اتنی بات ہمیں معلوم ہے، اس سے آگے نہیں۔ سب سے خاص یہ پانچ، اور ان میں حضور علیہ السلام سب سے حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا، ان حضرات کو مرسلین اور العزم، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں، انس و ملک و جن جمیع و مخلوقات الہی سے افضل ہیں، جس طرح حضور تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور کے صدقہ میں حضور کی امت تمام امتوں سے افضل۔ عقیدہ، تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سارے انبیاء بڑی عزت، بڑی عظمت اور بڑی شان والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ وہابی دیو کی بندی کہتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں نبیوں کی کوئی عزت نہیں، بنا بتاؤ بھائی، اگر ان کی عزت نہیں تو نبوت کیوں دی ہے اللہ؟ کن کی عزت؟ ان کی تو عزت ہے، حالانکہ وہ خود فرما رہا ہے قرآن کریم میں ان العزت للہ ولرسولہ، بے شک عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول، بالکل واضح ہے، لیکن یہ خبیث کیا کہتے ہیں کہ اس نبی کی تو کوئی عزت نہیں،
حتیٰ کہ ایک لعین نے جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے جی کتاب لکھی، اس نے اس کا نام رکھا تھا تقویت الایمان، اور ہم اس کتاب کو کہتے ہیں تفویت الایمان۔ جی ایسی ہے وہ جو اس نے نام رکھا اس کا معنی ایمان کو قوت دینے والی کتاب، جی ہم اس کا نام رکھتے ہیں تفویت الایمان، ایمان کو ختم کر دینے والی کتاب، بے شک برباد کرنے والی کتاب۔ جی اس میں لکھتا ہے جی کہ نبی کی عزت خدا کی بارگاہ میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی کسی چوڑے چمار کی۔ استغفر اللہ من ذالک۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نواش۔ اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کو مسلمان سمجھو گے؟ یہ تو سراسر کفر ہے۔ سراسر کفر ہے۔ اچھا پھر اس کو بدلا عبارت کو انہوں نے بعد والوں نے، جی اس میں اب لکھا ہوا ہے کہ نبی کی حیثیت خدا کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ چلو وہ اس سے بھی آگے بات میں چلے گئے، ایک ذرے کی جو عزت ہے نا نبی کے کہتی اتنی بھی نہیں۔ یہ نئی کتاب جو آئی ہے نا اس میں یہ لکھا، انہوں نے ایک طرف سے گھمایا ہے بس۔ استغفر اللہ، ان لوگوں سے بھاگو، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ٹھیک ہے؟ تمہیں بتانا ضروری ہے کیونکہ نوجوان ہو، تم نے معاشرے میں رہنا ہے، جی تو ان کے ساتھ بس ظاہری ایسے جی جی ٹھیک ہے جناب بس خیریت ہے، باقی ان کے ساتھ رشتہ داری جی بالکل نہیں کرنی، ایسی ہے ان کی دینی محفلوں میں بالکل نہیں جانا، ان کے جنازوں میں بالکل نہیں جانا، ان کے ساتھ لین دین کوئی نہیں رکھنا، یہ بیمار ہو جائیں پوچھنے بھی نہیں جانا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی ہاں چلو آگے۔ عقیدہ نبی کی دعوی نبوت میں سچے ہونے دعوی لفظ نہیں ہوتا، یہ دعویٰ ہوتا ہے۔ وہ دہلوی نہیں مر گیا، جہنم واس ہو گیا۔ نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی یہ وہابیت ہندوستان میں اسی نے پھیلائی، امام الوہابیت فی الہند، اسماعیل یہ بھی مانتے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل، یہ تو حضور اپنا ہم بڑا گرو مانتے ہیں اس کو۔ یہ حضور ہم نے پڑھا تھا یہ اسماعیل دہلوی شہید، یہ وہی ہیں؟ وہی جس کو یہ شہید یہ کہتے ہیں۔ یہ حضور پڑھاتے ہیں ہمیں؟ ہاں یہ سکول میں پڑھاتے ہیں، ہاں یہ ہم نے پڑھا ہے۔ مطالعہ پاکستان میں۔ ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ دوسرا وہ جس نے خبیث نے لکھا ہے نا کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور گدھے کھچر کا آ جائے تو نہیں ٹوٹتی ہے، استغفر اللہ۔ اس کا نام ہے سید احمد بریلوی، جی جی یہ دونوں کا پڑھاتے ہیں اس میں، اچھا اچھا جی جی ایسی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھو کافروں کی تعریف آپ کو پڑھا کے جی جی وہ کیا بنایا، وہی بنا دے جو پھر آپ خود سوچ لیجیے۔ اس کو دہلوی کو پٹھانوں نے قتل کیا تھا یہاں اچھا بالا کوٹ میں، اچھا 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 یہ اس کو شہید بنائے پھرتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ انگریز کی نمائندگی کے طور پر وہ یہاں پٹھانوں سے جنگ کرنے آیا تھا، جی جی اور پٹھانوں نے اس کی دھوڑ مروڑ دی۔ اس لائن کی قبر ادھر ہی ہے، اچھا اچھا بالا کوٹ میں، اچھا اچھا کتے پیشاب کرتے ہیں اس کی قبر پر۔ یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علانیہ دعویٰ فرما کر محالات دوبارہ پڑھو، یہ دعوی پڑھ رہے تھے تو۔ نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ بس اللہ عز و جل اس کے دعوے کے یہاں سے بعد میں پڑھ رہے جی بھائی نبی کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جی سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی تو پہلے دعویٰ کرتا ہے نا جی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جی وہ کیا دعویٰ کرتا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہوں۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں بھی تم نے جو یہ دعویٰ کیا جی
اس دعویٰ کے سچا نبی اپنی دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ جی وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسے کام کر کے دکھاتا ہوں جو دنیا کے دستور کے بالکل خلاف، جی ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا جو میں کر کے دکھاتا جی ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مٹی کا بت بنائے پرندے کی شکل کا، جی اتنا تو وہ کر لے گا، جی لیکن اس میں پھونک مار کے اسے پرندہ بنا کے اڑا سکتا ہے؟ نہیں نبی کر کے دکھا دیتا ہے۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہی کرتے تھے۔ پرندے بناتے تھے بالکل مٹی کے شکل کے، جی جی اور پھر خود پھونک مارتے تھے، جی جی وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ ایسے اب یہ کام وہ ہے جو مخلوق میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کر سکتا ہے جی اور کر کے دکھا دیتا ہے۔ جی ایسے تو یہ ہے معجزہ۔ جی تو یہ معجزہ جو ہے نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ جی جی آگے چلو۔ جی اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے، ہاں، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ عاجز رہ جاتے ہیں۔ اسی پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم بھی سچے ہو تو ایسا تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ، جی تو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو عاجز ہو گئی مخلوق اس کے سامنے، اور جب مخلوق کسی کے سامنے عاجز ہو تو پھر اس کی عظمت کا اقرار کرنا پڑتا ہے، جی اسے سچا ماننا پڑتا ماننا ہے۔ پڑتا ہے۔ جی اسی کو معجزہ کہتے اسی ہیں، کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ حضرت موسیٰ علیہ حضرت السلام صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، جی انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، جو میں کہتا ہوں وہ مان لو، اس کو اپنا ایمان بنا لو، اس پر قائم ہو جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں تمہاری طرف۔ بے شک انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں پھر کوئی معجزہ دکھائیں۔ جی آپ نے انہیں سے فرما دیا تم بتاؤ کیا دکھا۔ جی انہوں نے کہا یہ سامنے پہاڑ ہے نا، جی اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ جی آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جی، نکل آتی ہے ابھی۔ وہ پہاڑ پھٹ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے اونٹنی جوان نکل آئی۔ جی اتنی بڑی اونٹنی تھی جناب، جوان، کہ وہ دودھ جو دیتی تھی نا پوری قوم دودھ پیتی تھی، سبحان اللہ۔ اور وہ کنویں سے جب پانی پیتی تھی جی تو ایک دن کنویں کا پورا پانی وہ اونٹنی پی جاتی تھی۔ ایک دن دودھ پیو سارے اتنی بڑی تھی، جی وہ دوسرے دن کنویں میں پانی ایسے آتا کنویں کا پانی رکتا تھوڑی ہے، جی وہ نیچے سے زمین سے آتا، چشمہ نما ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جی تو یہ جو ہے یہ کوئی اونٹنی نکال سکتا ہے پتھر سے؟ نہیں مگر نبی نے نکال دی نکال کے دکھا۔ یہ معجزہ ہے، بے شک یہ نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سام ہو جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ڈنڈا ہوتا تھا ایک۔ جی اسکندریہ شہر میں جی فرعون جو تھا نا اس کا دارالحکومت تھا یہ، جی اور یہ اسکندریہ شہر دریا کے کنارے پر ہے۔ جی ہمارے دریائے سندھ جیسا وہ بڑا دریا ہے۔ اچھا اچھا تو ڈنڈا مبارک موسیٰ علیہ السلام کا 9 فٹ کا تھا۔ جی فرعون نے جب آپ سے پوچھی نا، دلیل مانگی کہ تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کی دلیل بھی لاؤ، آپ نے فرمایا ابھی دکھاتے ہیں۔ وہ ڈنڈا ایسے پھینکا، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کی پوچھل دریا کے دوسری سائڈ تھی اور اس کا منہ فرعون کے محل پر تھا دوسری سائڈ۔ ایک جبڑا زمین پر تھا فرعون کے محل کے، اور دوسرا جبڑا چھت کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرعون یہ دیکھ کر پد مارتا ہوا بھاگ گیا۔ 40 سال سے اس کو قبض تھی فرعون کو۔
اچھا اس کی ہوا نہیں نکلتی تھی، ہاں ہاں پخانہ نہیں آتا تھا اس کو۔ جی اس دن اس کی ہوا ایسی نکلی کہ پوری قوم نے سنی جناب۔ بس بھی ٹوٹ گئی اس کی۔ وہ جتنا اتنا بڑا تو دیکھ کے نکلنا ہی تھا، بس ہو ہی جانی چیز۔ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ حضور قبض بہت پرانی بیماری ہے پرانے ہوا اور ید بیضا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا جی کہ آپ اپنے بغل شریف میں ہاتھ ڈالتے تھے، جی پھر باہر نکالتے تھے تو وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوتا تھا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ جی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دے، مردوں کو زندہ کر دینا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا۔ مادر زاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، جی جی 50 ہزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے اور آپ پھونک مارتے تھے، جی ایک ہی پھونک سے 50,000 بندہ آنکھیں لے کے واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ معجزہ تھا۔ کوڑ کی بیماری جس کو ہو جائے، جانتے کوڑ؟ یہ جسم کے اوپر آبلے سے ہو جاتے ہیں، اتنے ان میں پیپ بھر جاتی ہے، وہ بہتی رہتی ہے، اور یہ اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں حضور ابھی بھی نہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے مریض لائے جاتے تھے، آپ اپنا مبارک ہاتھ ایسے پھیرتے تھے، بس اسی وقت وہ ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی اور ہمارے حضور کے معجزے تو بہت ہیں۔ سبحان اللہ ہاں، بے شک سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے جتنے معجزے دیے ہیں نا، جی وہ سارے کے سارے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ بے شک اشرف ان سے بھی زیادہ عطا ہوئے۔ بے شک اشرف قدم قدم پہ حضور کے معجزے ظاہر بے ہوئے۔ شک اشرف اسی لیے تو علامہ جامی جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں، جی وہ فرما گئے جی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ جی سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن ان کا معجزہ تھا، جی اتنا حسین چہرہ تھا جی کہ جو آپ کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھ لیتا وہ گم ہی ہو جاتا، تو اس کے سبحان اللہ ہوش ہی اڑ بے جاتے، شک اشرف اور وہ کہتا تھا کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا حسین چہرہ تھا۔ تو حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا دم، جی ید بیضا داری، جی وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ جو روشن ہو جاتا تھا، جی یہ سب آپ بھی معجزے رکھتے ہیں۔ جی آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، سبحان اللہ وہ جو سارے معجزے انبیاء اور رسول رکھتے تھے، جی جی آپ اکیلے وہ سارے رکھتے۔ سبحان اللہ عظیم بے شک عظیم جی عقیدہ، جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کوئی محال عادی اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ بس ختم ہو گیا۔ فائدہ، جو شخص خود نبی نہ ہو جی اور نبوت کا دعویٰ کر دے، جی جی وہی نا، نبی تو وہ ہے نہیں لیکن اس نے دعویٰ دعویٰ کر دیا دعویٰ کر دیا نبی ہونے کا، جی تو اس قسم کا معجزہ وہ نہیں دکھا سکتا۔ جی آگے سمجھ میں بات جی آپ کے کہ نہیں آئی؟ جی آگے بھی کیوں نہیں دکھا سکتا؟ صاحب اس لیے نہیں دکھا سکتا کہ اگر وہ بھی دکھا سکے جی تو سچے اور جھوٹے میں فرق کیسے کیا فرق جائے؟ کیسے ہوگا عظیم جی فرق نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا عظیم اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ جی سچے اور جھوٹے میں اللہ فرق کرتا ہے۔ بے شک سچا جو ہوتا ہے اسے معجزے دے دیتا ہے جی اور وہ معجزے دکھاتا ہے، اپنے سچا ہونا بتا دیتا ہے، ایسے اور جھوٹا جو ہوتا ہے تو وہ تو
झूठा है और कुछ भी नहीं कर सकता। जी बहुत अच्छी तरीके खलीफा हारून रशीद के ज़माने में ना, जी आप क्या देख रहे हैं मोबाइल हुजूर ये वीडियो चल रही है बना रहे हैं वीडियो। बना रहे हैं। जी जी तो हारून रशीद को शिकायत की गई कि फ़लाँ जगह ये बदबख्त है, नबूवत का दावा किया हुआ है। जी उसने कहा उसको गिरफ़्तार करके जी ले आए। जी उसने कहा ना इसे शाही बावर्ची खाना जो है ना हमारा, जी उसमें रखो, जी इसे खिलाओ पिलाओ, जी ये मुझे लगता है भूखा है। जी तो भूख की वजह से ना इसने नबूवत का दावा कर दिया, जी ताकि लोग मेरे साथ को मिल जाएंगे, मेरी खिदमत करेंगे, रेल पे पैसे की। जी ठीक है ना जी। जी जी उसको रखा 6 महीने, जी वो बड़ा रज्जा जनाब, खाता पीता शाही बावर्ची खाना। जी जी उसके बाद उसको निकाला। जी हारून रशीद ने पूछा, हाँ भाई तू नबी है? जी उसने कहा हाँ जी बिल्कुल नबी हूँ। अच्छा उसने कहा तेरे पास कोई वही आई है? जी कहता है जी बिल्कुल आई है। हम्म, हाँ क्या वही आई है? हम्म, अब वो जो ना अरबी में उसने जो जवाब दिया ना, जी जी उसका मफहूम किसी ने पंजाबी में यूँ बयान किया है। जी जी उसने कहा जी मुझे अभी वही आई है कि फरिश्ते ने कहा है या अय्युहन नबियो 5-6 महीने इत्थे रही जाए। जी जी कैसे बाबा खान नु लगता सी ना। जी जी ऐसे तो ऐसे भी लोग होते हैं, जी जी वो झूठे लोग हैं। जी जी ऐसे ऐसे अच्छा जी आगे। फायदा नबी से जो बात खिलाफी आदत कबल नबूवत जाहिर हो, इसको इल्हास कहते हैं। नबी ने अभी नबूवत का दावा नहीं किया हो, जी उससे पहले इस किस्म के कमालात जाहिर हों, जी उसको इरहास कहते हैं। बेशक। ये मैंने पहले बताया। जी जी तो देखो लगाए में। और वली से जो ऐसी बात सादिर हो, इसको करामत उसको कहते हैं। करार बेशक और आम मोमिनीन से जो सादिर हो, उसे माउनत कहते हैं। माउनत कहते हैं। माउनत का माना मदद, ये अल्लाह की जी, तरफ से मदद बेशक। होती जी है। बेशक। और बेबाक फासिक व फज्जार, या कफार से जो उनके मुआफिक जाहिर हो, उसको इस्तदराज उसको कहते हैं। इस्तिदराज कहते इससे बेशक। और उनके खिलाफ जाहिर हो तो अहानत। हैं, इहानत कहते हैं। जी अकीदा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में उसी तरह यहाँ पर हयात अंबिया का मसला चलेगा, जी यहाँ से कर